بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں آپ کو اصول مخارج اور مخرج نمبر 1 جوف دہن منہ کا خالی حصہ تفصیل سے سمجھایا تھا اور آپ کو حروف مدہ کی 10 مثالیں قرآن پاک سے چن کر لکھنے کو کہا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے ضرور لکھا ہوگا اور پریکٹس بھی کی ہوگی، یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ کی آپ کو پہچان ہو گئی ہوگی۔ اگر نہیں ہوئی تو آپ پچھلے لیسن کو ضرور سن لیں اور اوپر دیے گئے لنک پر ضرور کلک کریں۔ ہم آپ کو حروف حلقی یعنی حلق سے نکالے جانے والے 6 حروف کے بارے میں بتائیں گے۔ حلق سے 3 مخارج نکلتے ہیں اور یہاں سے یہ 6 حروف حلقی ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 2 اقصی حلق، حلق کا سینے کی طرف والا حصہ، یہاں سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 3 وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ، یہاں سے عین ہا ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 4 ادنی حلق، منہ کا حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، یہاں سے غین ہا۔ سب سے پہلے ہم مخرج نمبر 2 اقصی حلق یعنی حلق کا سینے کی طرف والا حصہ، اس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں سے حمزہ ہا نکلتے ہیں۔ اب آپ سب سے پہلے حمزہ کو پہچانیں، حمزہ اور الف کی پہچان اور فرق کو دیکھیں تاکہ آپ اس کو صحیح طرح سے ادا کر سکیں۔ الف جو ہے ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے پچھلے لیسن میں آپ کو بتایا تھا الف مدہ، کانا، مالکی، صراطا، یہ الف مدہ ہیں۔ الف کو نرمی سے ادا کریں گے اور بغیر جھٹکے کے پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، یہ بھی الف ہے کیونکہ یہ خالی ہے، ٹھیک ہے؟ اب حمزہ کو پہچانیں آپ۔ حمزہ جو ہے الف کی شکل میں ہو لیکن اس پر زبر، زیر، پیش اور جزم ہو تو یہ حمزہ کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ حمزہ ساکن ہو تو جھٹکے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ سے پہلے زبر، زیر اور پیش تینوں حرکات آتی ہیں۔ اب ہم حمزہ کو ادا کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ حمزہ کو ہم قرآن پاک میں براہ راست نہیں پڑھتے بلکہ ہم ایسے پڑھتے ہیں: حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او۔ اب ہم حروف میں دیکھتے ہیں، جب ہم لفظ اللہ ادا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اللہ، تو اس میں جو سب سے پہلے آ کی آواز ہے یہ حمزہ کی آواز ہے، اللہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمد الحمد، تو اس میں جو شروع میں آ رہا ہے یہ حمزہ زبر حمزہ کی آواز ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ متحرک اس کو کہیں گے۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں انعمتا انعمتا، حمزہ زبر نون ان، ٹھیک ہے؟ انعمتا، یہ بھی حمزہ کی آواز ہے۔ اب ہمیں پتا چلا حمزہ متحرک کیا ہے، وہ الف جس پر زیر زبر پیش ہوگی اسے ہم حمزہ متحرک کہیں گے۔ اس کے بعد ہم حمزہ ساکن کو دیکھتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کیا ہے؟ وہ الف جس پر سکون ہو یا وہ حمزہ جس پر سکون ہو، یہ حمزہ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، سکون جزم کو کہتے ہیں، الف کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ الف کی کرسی پر بھی ہو سکتا ہے اور واو کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور یا کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ ساکنہ، ٹھیک ہے؟ اس کو حمزہ ایک چھوٹا سا حرف ہے، اس کو سپورٹ دینے کے لیے الف، واو اور یا کرسیاں یعنی اس کے نیچے رکھی جاتی ہیں اور اس کے اوپر یہ چھوٹا سا حمزہ رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر سکون یعنی جزم کا نشان ہوگا۔ اس کو جب ہم ادا کریں گے تو جھٹکے سے ادا کریں گے، تھوڑا سا جھٹکا دیں گے۔ اب دیکھیں اس کو ادا کرنے کا طریقہ، کچھ حروف ایسے ہیں جس میں حمزہ متحرک اور حمزہ ساکنہ دونوں آ رہے ہیں، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں
اقرا. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے آ رہا ہے حمزہ زیر, حمزہ متحرک ہے یہ. اک حمزہ زیر قاف اک, را زبر حمزہ ساکن, اقرا. ٹھیک ہے, اس کو ہم جب آخر میں پڑھیں گے, اس کے اوپر حمزہ ہے اور سکون ہے تو ہم اسے جھٹکا دیں گے, اقرا. اسی طرح ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں معقول, تو اس میں بھی ہم میم زیر, میم زبر الف, یہ حمزہ ساکن ما. ٹھیک ہے, اس کو ہم معقول نہیں پڑھے کیونکہ اس کے اوپر جو حمزہ ہے اس کو ادا کرنا ہے, الف کو نہیں ادا کریں گے ہم. ٹھیک ہے, معقول. اسی طرح قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں یؤمنون, اور جگہ پر ہم پڑھتے ہیں یأمرو, اور اسی طرح ہم پڑھتے ہیں مؤمنین, یہ واو کی کرسی پر آ رہا ہے حمزہ. اور ہم ایک اور دو جگہ پر پڑھتے ہیں جئتا, شئتا. ان تمام حروف پہ ہم کیونکہ حمزہ ساکن ہے, ہم حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھ رہے ہیں. اب ہمیں کیا معلوم ہوا کہ حمزہ متحرک یعنی وہ الف یا وہ حمزہ جس پر زیر زبر پیش ہوگی اس کو حمزہ متحرک کہیں گے, اس کو, اور حمزہ ساکنہ, یہ دونوں حروف جو ہیں حلق کے نچلے والے حصے یعنی سینے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے اور خوب پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد ہم دوسرا حرف دیکھتے ہیں جو سینے سے نکلتا ہے اقصی حلق سے, ہا. ہا جو ہے یہ بھی حلق کے نیچے والے حصے یعنی اقصی حلق سے سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ہا کو پڑھتے وقت حلق, یہ جو سینہ ہے نا, اس میں وائبریشن سی ہوتی ہے. اس کی آواز کو آپ ایسے پہچانیں جیسے آپ کہتے ہیں ہائے. آپ ہائے کہیں تو آپ کا سینہ جو ہے تھوڑا دھمک سی محسوس ہوگی. یہ ایک بھاری سی آواز ہے. آہ, اے, اوہ. اس کی مثالیں دیکھیں, شہر, ہاجر. اب جیسے ہم قل هو اللہ, ہوا. ٹھیک ہے, ہوا, یہ ہا کی مثالیں. انہا, ماہر. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا. بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہا کو ہا سے نہیں بدلنا. یہ دونوں آوازیں کافی فرق ہے. ہا جو ہے حلق کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے اور جو ہا دو چشمی ہا ہے یہ سینے سے نکلتا ہے. اب ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے اس سے پہلے حرف پر آپ زبر لگا دیں اور اس کو ساکن کر دیں, اس حرف کو ساکن کر دیں. جیسے کہ حمزہ زبر ہا ساکن آہ. اب آپ دیکھیں جہاں پہ آپ کی آواز رک رہی ہے وہی اس حرف کا مخرج ہے. جیسے کہ آہ. ٹھیک ہے, اے, اوہ. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آپ کو چاہیے کہ اس کی خوب پریکٹس کریں کیونکہ یہ مخارج کلیئر ہوں گے تو آگے آپ کو بہت آسانی ہوگی. آج کے لیے آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے یہ مخرج نمبر 2 اقصی حلق کا سینے کی طرف والا حصہ, یہاں سے جو حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں ان کے حروف جو ہیں قرآن پاک سے ڈھونڈنے ہیں اور ان کو ادا کرنے کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ یہ مخرج آپ کو پختہ ہو جائے. آئندہ ہم آپ کو اگلا مخرج کرائیں گے جو کہ وسط حلق ہے, مخرج نمبر 4, اور اس کو ہم آگے آپ کو کرائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں اضافہ کرے اور ہمیں بہترین تجوید سے قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.